اسٹیبلشمنٹ بڑی پریشان ہے انہوں تو. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بریکنگ پاور یوسف کے ساتھ امریکہ سے، جس میں پاکستان کے نامور کالمز نگار، دانشور، قانون ساز اور صحافت کی بڑی بڑی شخصیات شامل ہیں جو کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال پر گہری نظر رکھتے ہیں اور آپ کے سوالات کے جوابات کے ساتھ ساتھ اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں پاکستان کی موجودہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم و اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، آپ کا اپنا پروگرام لائیو وتھ خاور یوسف لیے آپ کا میزبان خاور یوسف آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے. آج کا ہمارا پروگرام حسب موعود سیٹرڈے ود ریحام خان، تھوڑی دیر میں وہ ہمارے ساتھ ہوں گی، لیکن اس سے پہلے جو ہے ہمارے سیاسی تجزیہ نگار یہاں پہ موجود ہے، جناب راجہ رزاق صاحب اور ارشد پرویز. وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے تھوڑی موجودہ حالات یا سیاسی صورتحال کی گرما گرمی جو ہے اس کے متعلق ان کی رائے لیتے ہیں. تو لیے چلتے ہیں، چونکہ ٹائم کی کمی ہے، ریحام کا تھوڑی دیر میں وہ ہمارے ساتھ ہوں گی، تو ہم لے کے آتے ہیں راجہ رزاق صاحب کو. ان سے پوچھتے ہیں کہ جو آج کل سیاسی سرگرمی ہے ملک کے اندر سر، یہ جلسوں کے بعد صورتحال ہوئی، پھر لانگ مارچ کی تیاری ہو رہی ہے، تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس ساری سچویشن کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاور صاحب، میرے خیال میں ارشد صاحب کو بھی ساتھ ہی لے لیں، تینوں اکٹھے ہو جائیں، ذرا آسان ہو جائے گا. جی 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 تھینک یو سو مچ. اب دیکھیں، لانگ مارچ کی تیاریاں تو اب جو ہے وہ ساری پارٹیوں نے وہ شروع کر لی ہیں، اور لاہور کا جو کامیاب جلسہ ہے اس کی وجہ سے جو پینک کریٹ ہوا ہے وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ایک جلسے نے جو ہے جو سینٹ کے الیکشن ہے اس کا جو ہے شیڈول جو ہے اس کو چینج کرنے پہ ان سلیکٹڈ اور سلیکٹرز کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس طریقے سے کریں گے تو شاید ہم بچ جائیں، مگر لگتا نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے بھی ان کی جو ہے نا وہ اب جان چھوٹے گی. اور جس طریقے سے مریم بی بی نے بڑا کھل کے ایک بات کی ہے، اور یہ میرے خیال میں یہاں تو یہ سمجھنا نہیں چاہتا نیازی گروپ، یہاں جو ہے وہ کچھ اور امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ مریم بی بی نے یہ کلیئر کر دیا کہ جب ہم استعفے دیں گے تو پھر آپ یہ جو کہتے ہیں ہم یہ الیکشن کروا لیں گے وہ الیکشن کروا لیں گے، تو ہم جو ہے وہ کچھ چوڑیاں پہن کے نہیں بیٹھ جائیں گے. اس کے بعد پھر ظاہر ہے ہم نے تو کسی کو چلنے ہی نہیں دینا. تو یہ اس کے بعد تو بات ختم ہو جائے گی نا. میرا مطلب کہ جب زور میں آئیں گے، جب بیٹھ گے تو پھر تو حالات کو اور طرح کے ہو جائیں گے. بالکل. تو یہ جو اچھا راج صاحب، اگر میں مداخلت کر رہا ہوں تھوڑا سا معذرت کے ساتھ، مریم بی بی نے لگتا ایسے ہے کہ جیسے سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کو میسج دیا ہے، کیا کہتے ہیں کہ بالکل. یہ تو دیکھیں نا، ایک ایسا کام جو سارے اس پہ جو ہے نا وہ ایگری کرتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں یہ بالکل غلط کام کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے اس کو کرنے کے لیے تو پارلیمنٹ کے تھرو ہی چیزیں وہ جانی چاہیے. تو یہ ہر چیز جو ہے نا وہ ماورائے آئین اوپر جا کے نا، آئین اور دستور سے اوپر ہو کے جو ہے یہ چیزیں کرنا چاہتے ہیں. تو جو ظاہر ہے کوئی بھی اس کو ایکسیپٹیبل تو کسی کو بھی نہیں ہے وہ چیزیں. تو یہ جتنے مرضی اب ہتھ کنڈے جو ہے نا وہ کر لیں. اب ان کے دن جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ گنے جا چکے ہیں. یہ کہنے کا مطلب 20 جنوری کا بس آپ انتظار کریں، 20 جنوری کے بعد دیکھیں گے آپ کہ کیسے چیزیں اوپر نیچے ہوتی ہیں. ارشد پرویز، وہ ہمارا فیس بک آج کچھ اس میں ٹیکنیکل پرابلمس ہی آ رہی ہیں، ہمیں نہیں آگے جانے دے رہے، بلکہ ہم نے کچھ ٹرک لگا کے فیس بک پر ہے، لیکن اس کی شیئرنگ ویو سب کچھ ہمارے بند ہوئے. تو اگر آپ ریکویسٹ کر دیں ان کو. جی خبر صاحب،
بالکل ایسا ہی ہے. جتنے ہمارے ویورز ہیں, جتنے ہمارے سب اس پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں, کامنٹ کرنے والے, شیئر کرنے والے, تو میں خود بلکہ بڑا حیران تھا کہ آج لائیو وتھ خاور یوسف کو دو میں گروپس میں ایک گروپ میں ایک لائن سے اور دوسرے میں ایک لائن سے کر سکا. تو اس کا بہترین حل یہی ہے کہ تمام جو لسنرز ہیں وہ جو ان سے نا اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور شیئرنگ کریں, گروپس میں ہو سکے جتنا بھی کر سکیں, کیونکہ ہم لوگ نا بات کر سکتے ہیں, بڑا رسک لیتے ہیں, بڑے معاملات ہیں, تو سب کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنی ہماری 3 سال کی سٹرگل تھی نا وہ ایسی تیسی پھیر کے رکھ دی, اور جتنے ہمارے پچھلے پروگرامز تھے وہ سارے جو نا ڈیلیٹ ہو چکے ہوں گے, جو 6 مہینے پہلے تک کے تھے, اس سے پہلے کے. تو ہم تمام جو اسٹریم یارڈ کے تھرو جو کر رہے ہیں, یہ لائیو جو ہے نا یوٹیوب پر بھی جا رہی ہیں, تو نہ بھی سنیں لیکن ایک دفعہ اتنی ضرور ہیلپ کریں کہ اس کو جائیں, سبسکرائب کریں, اور لائیو وتھ خاور یوسف کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ ہماری میموری جو ہے نا وہاں پر رہے, اور ہم جتنا زیادہ جو ہے نا اس کو سیو رکھ سکیں گے اتنا زیادہ اچھا ہوگا, کیونکہ ہم لوگ بھی تاریخ لکھ رہے ہیں. اسٹرگل ہے بہت, ہم نے کٹھن وقت میں جو ہے نا اس کا کام کو کیا ہے, اور اللہ پاک اس محنت کو قبول فرمائے. خاور صاحب, جہاں تک بات رہی اس موجودہ ٹولے کی جس کو ہم حکومت کہتے ہیں, نہ اس کا کوئی حقیقت میں وجود ہے, بس یہ ایک لوٹ مارو کا ٹولہ ہے. اور اس کے اندر صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ ابھی جو ڈپورٹ کیے جانے تھے 40 لوگ ہیں, یا کہ کچھ کہتے ہیں کہ 38 ہیں, کچھ اتنے ہی لوگ ہیں یو کے سے, اس کو جو ہے نا اس فلائٹ کو کینسل کیا گیا, اور شہزاد اکبر کے کہنے پر کیا گیا, اور اس کو ایڈمٹ بھی کر رہا ہے کہ میاں نواز شریف کو پہلے بھیجو یا جہاز میں بٹھا کے ساتھ میں بھیجو. بنانا ریپبلک ہے یہ کوئی؟ یہ کیا صورتحال ہے؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی پریشرائز کر رہے ہیں. ایکچولی اس بات کو سمجھے تو یہ پاکستان کے اوپر پابندیاں لگوانا چاہتے ہیں اس نوعیت کی کہ بعد میں بلیک میل کیا جا سکے پاکستان کو ایک ایک چیز کے اوپر, کیونکہ مانے یا نہ مانے یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے حصے میں ہی پڑے گا, یعنی کہ پاکستان کے حصے میں پڑے گا. کیا یہ طریقہ کار بہتر ہے؟ اور سپریم کورٹ اور جو دیگر جو ادارے ہیں, کیا وہ یہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس ملک کی جڑیں کاٹی جائیں اور یہ منہ دیکھتے رہیں, اور دوسری طرف جو ہے پاکستان کی عوام کو یہ بے وقوف بنائے کہ جناب عمران خان کی کیا بات ہے. اور پی ٹی آئی کے گروپس میں اس ٹائم دیکھیں تو جو 40 ارکان کو ڈپورٹ کیا جا رہا تھا, میاں اپنا کمال مہارت سے عمران خان نے جناب ان کو یو کے میں روک لیا ہے. کیا یہ طریقہ کار ہے؟ کیا اس طریقے سے صورتحال چل سکتی ہے؟ تو ایسے نہیں چل سکتی. اور جو راجہ صاحب بات کر رہے تھے نا کہ پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا, یہ جو مرضی کوشش کر لیں. لاہور کا جلسہ میسج دیا ہے, اس کے اندر ٹھیک ہے پی ایم ایل این کی طرف سے تھوڑا سا یہ تھا, ٹائم مینجمنٹ کے اوپر بات ہوئی, اور جب اتنے بڑے پروگرام آرگنائز کیے جاتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ پوری دنیا نے اس کو کس زاویے سے دیکھا ہے. پوری دنیا آنکھیں کھول کر دیکھتی ہے. اس ملک کی سیکیورٹی ایجنسیاں اور انٹیلیجنس ایجنسیاں 5 جن کے بہت بڑی تعداد میں لوگ جو نا اس جلسے کو ناکام کرنے کے لیے, اس پروگرام کو ناکام کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی. ایک ایک صحافی کو بتایا گیا آپ نے کس مقام پر سے بیٹھ کر یا جا کر اس کی کوریج کرنی ہے اور کس اینگل پہ کرنی ہے. یعنی کہ کیا دنیا اندھی ہے؟ کیا دنیا اس کو اس اینگل سے نہیں دیکھتی کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ کس طریقے سے رسپانس کر رہی ہے, اور آپ نے کیا صورتحال کی؟ اس ٹائم میں اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو دنیا کے اندر کمپیئر کیا جا رہا ہے 2011 کے الیکشن جلسے سے عمران خان کے اور اس جلسے سے. تو اس اگر ویژولز دیکھیں تو عمران خان کے مقابلے میں تو یہ کم از کم 3 سے 4 گنا زیادہ پبلک کے اندر, اور جو باہر کا جو رش ہے جس کو اندر کرنے میں یعنی کہ جلسہ گاہ کے اندر لانے میں اس طریقے سے کامیاب نہیں ہوئے. بہت ساری وجوہات تھیں, گیٹس کا مسئلہ تھا, ان آؤٹ کا تھا, گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرنے دے رہی تھی, کنٹینرز مل نہیں رہے تھے. یہ تمام کے باوجود جو ہے جلسہ بہت زبردست جو نا پیغام گیا ہے. جی خاور صاحب, یہی کوشچن جو ہے ہم ریحام سے پوچھتے ہیں, ہمارے ساتھ وہ تشریف فرما ہے, بہت شکریہ جی. سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے چیزیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، کیا حال ہے خاور صاحب؟ سب سے پہلے تو میں یہ ہے کہ آپ کے لیے آپ کے جو فالوورز ہیں، آپ کے جو فین ہیں، ان کا بڑا مختصر جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. پچھلے ہفتے سے ہمارے امریکہ کے اندر جو جی موسٹلی جو ہے خواتین جو ہیں وہ آپ کی بہت فین ہے. ایک اور آپ کا پروگرام سیٹرڈے ود ریحام خان ایسے دیکھتی ہے وہ جیسے سوپ آپرا دیکھ رہی ہے. مجھے بہت سی ان کی فیڈ بیک آئی ہے اور وہ یہ بھی خواہش کا اظہار کر رہی ہیں کہ اگر کبھی کبھی سیاست سے نکل کے اگر تھوڑی سی گھریلو باتیں بھی اگر ہم کر دیا کریں تو دیٹ وڈ بی ویری نائس. گلاب جامن کی ریسیپی میری مانگ رہی ہیں، میری اپنی ذاتی گلاب جامن کی ریسیپی مانگ رہی ہیں. ہاں لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ آپ کی ذاتی جو ہے وہ ایسا ہی ہے. گلاب جامن کی ریسپی جو ہے وہ مانگ رہی ہیں. ریحام ہم نے پچھلے میں ہمیشہ حاضر ہوں سیاست کے علاوہ بھی، اور اگر میری بہنیں میری سہیلیاں یو ایس میں اگر ساس بہو کے ڈرامے نہیں دیکھ رہی اور ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں تو اس سے بڑی کنٹریبیوشن میری کیا ہو سکتی ہے. لیکن ہم بلیو کریں کہ آپ کا پروگرام جو ہے وہ ایک سوپ آپرا کی طرح دیکھ رہی ہیں، بڑی اینکشس ہوتی ہے ہر چیزیں چھوڑ کے ہم نے آج ریحام خان کا پروگرام دیکھا ہے. تو اس کو تھوڑا سا آج ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا لائٹس بنائیں، ان کی جو ہے وہ انٹرسٹ کا بھی کوئی ذکر جو چھیڑے وہاں پہ، تاکہ ان کے لیے بھی ایک انٹرٹینمنٹ کی حیثیت ہوگی. ہم کیچ اپ کرتے ہیں پروگرام پچھلے ہفتے سے اس ہفتے تک. جہاں ہم نے چھوڑا تھا وہ یہ تھا کہ لاہور کا جلسہ تھا، اور انٹرنیشنل جو میڈیا ہے، بی بی سی ہوا، الجزائر ہوا، رشین ٹیویز جو ہے، انہوں نے اس کو نہایت ہی ایک کامیاب پبلک پاور شو کیا. لیکن ہم وٹنس کر رہے تھے، ہمارا پورا گراؤنڈ کے ساتھ رابطہ تھا، لوگ انتہائی سردی کے باوجود جو ہے کئی گھنٹے تک اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے انہوں نے اس جلسے کو دیکھا. آپ کس نظر سے دیکھ رہی ہیں اور آپ کی معلومات اس بارے میں کیا؟ تو خاور صاحب بیسکلی میں نے بڑا اعتراض کیا. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ جلسہ فلاپ تھا. تو ایک دو لوگوں سے میری بات ہوئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ساری فوج جو ہے عمران صاحب کی، کابینہ کی، ان الیکٹڈ، الیکٹڈ، مشرف کی باقیات، ان کے ذاتی دوست، سارے کے سارے ٹی وی چینل، سوشل میڈیا، صبح سے ابھی جلسہ شروع نہیں ہوا تو ہمارے کیوٹ عثمان بزدار صاحب نے اس کو جلسی نک نیم کر دیا. اور پھر جناب اتنے وہ گھبرائے ہوئے تھے جلسے سے پہلے، اور پھر جلسے کے بعد بھی ٹی وی پہ انہوں نے جتنی پبلسٹی کی ہے اس جلسے کی، میرا خیال ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو ان کا تھینک یو کرنا چاہیے. اور اتنا وہ جلسہ لیتھل تھا کہ اور لگتا تھا کہ کوئی دنیا میں مسئلہ ہی نہیں ہے. معیشت کا تو خیر آپ کو پتہ، پہلے ان کو کوئی سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے، لیکن وہ جلسہ ان کے اعصاب پہ طاری تھا. اور ان کی جو نفسیاتی کیفیت تھی جس کا اشارہ نشاندہی مریم نواز صاحبہ نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کی، وہ کتوں کو ہاتھوں سے نوالے دینے سے صاف ظاہر تھی کہ اس دن اتوار کے روز آپ کو پتہ ہے ہم اٹھتے ہیں بچوں کے ساتھ، بڑے بوڑھوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ. تو یہ عجیب بات ہے کہ کتوں کو، اور بڈھے کتوں کو، کوئی پپیز بھی نہیں تھے، بڈھے کتوں کو ہاتھوں سے نوالے دے رہے تھے. اور پھر کوئی سوشل میڈیا کا شخص، یعنی اتنی فراغت تھی کہ سنڈے کے دن بھی فوٹو سیشن چل رہا تھا. تو یہ اپنی نفسیات کا، اپنے اعصابی تناؤ کا بڑا کلیئر اشارہ تھا کہ جلسہ اتنا کامیاب تھا کہ ان کو پوری افواج اپنی بٹھانی پڑی یہ بولنے کے لیے کہ جلسہ بیکار ہے، کامیاب نہیں ہوا. میری اتفاق ہوئی بات کرنے کی اس سے پہلے کہ آرٹیکلز چھپتے، تو اس سے پہلے میری جو باہر سے خواتین آئی ہوئی تھیں جلسے کو کور کرنے کے لیے فورن میڈیا کی، ان کے ساتھ ہمارے پاکستانی صحافی بھی سفر کرتے ہیں. تو وہ انہوں نے مجھے بتایا کہ جی بہت چل ماحول تھا، میلے کا سما تھا. اور ہمارے ایک سینئر صحافی ہیں، لاہوریے ہیں، اندرون شہر کے، تو انہوں نے مجھے کہا، میں نے کہا مجھے بتائیے کیونکہ میں 2011 میں نہیں تھی، تو مجھے آپ آبجیکٹو بتائیں. اچھا وہ پی ایم ایل این کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بہت ہی غیر جانبدارانہ ہے. تو میں نے کہا بتائیے 2011 کا جلسہ میں نے نہیں دیکھا.
تو 2011 سے اس کو کمپیئر کریں. انہوں نے کہا جی 2011 میں اور اس جلسے میں یہ فرق تھا کہ یہ اگر نمبر وائز دیکھیں کتنے لوگ آئے تھے تو اس کے برابر کا تھا. 2011 کا جلسہ اس لیے لوگوں کو یاد رہتا ہے کہ وہ اپنی نوعیت کا پہلا جلسہ تھا جس میں میوزک، ایونٹ مینجمنٹ، ایک نیا ٹرینڈ شروع کیا، اور چونکہ نئی پارٹی بھی تھی. پھر انہوں نے کہا کہ جلسہ یہ جو تھا اس میں میلے کی کیفیت تھی، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، سارا دن تباہی کی سردی تھی. انہوں نے کہا 2 دن پہلے تک 12-14 سیلسیس تھا، اس دن ایک دم 6 پہ گر گیا، اور جو فیل تھی، جو باہر محسوس ہو رہا تھا، وہ 0 سیلسیس محسوس ہو رہا تھا، ہوا بھی چل رہی تھی. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ باوجود اس کے کہ جلسہ جس وقت ہونا تھا دوپہر کے وقت، وہ تاخیر سے ہوا، 4 گھنٹے کا انہوں نے کہا لیٹ ہوا. اور وہ اس وجہ سے لیٹ ہوا کہ فیصل آباد، گجرانوالا، کے پی سے جو قافلے آنے تھے ان کا انتظار کرنا، آپ کو پتہ ہے سیاست میں یہ کرنا پڑتا ہے. کچھ راستے میں کچھ حادثات بھی، مجھے پتا ہے کہ کے پی سے مردان کے راستے میں کچھ حادثات بھی ہوئے جس کی وجہ سے ڈیلے ہوا. اور پھر چونکہ اتنی قیادت آئی ہوئی تھی، مختلف قائدین مختلف پارٹی سے آئے ہوئے تھے، تو ان کے اعزاز میں جو ظہرانہ تھا یا صادق صاحب کے گھر، وہ بھی اس کی وجہ سے بھی تاخیر تھوڑی سی ہوئی. یہ بھی سیاست کی مجبوریاں ہوتی ہیں. تو مجھے 1-2 رپورٹرز نے وہاں پہ کہا کہ باوجود اس کے کہ ٹھنڈ بہت زیادہ تھی اور لاہوریوں کو عادت نہیں ہوتی، ایک دم سے ٹھنڈ ہو گئی اور تاخیر بھی ہوئی، اس کے باوجود جو ٹی وی پہ کہا جا رہا تھا کہ لوگ جا رہے تھے، اس کے برعکس ہوا. ایکچولی جب میاں صاحب کی اسپیچ ہوئی اور آخر میں ہوئی، کیونکہ وہ ہوسٹ تھے اور جلسہ نہایت طویل جلسہ تھا، سب کو، اپنے مہمانوں کو بہت ٹائم دیا گیا تقاریر کے لیے، اس کے باوجود میاں صاحب کی جب میاں نواز شریف کی اسپیچ 8:30 بجے شروع ہوئی تو اس وقت ایک ایکسٹرا ٹولہ نوجوانوں کا، 18 سے 30 سال کے نوجوان مرد حضرات اس وقت آئے میاں نواز شریف کی اسپیچ کے لیے، یعنی ایکسٹرا لوگ آئے. تو یہ جو جن لوگوں نے مجھے یہ نیوز دی ہے وہ پی ایم ایل این کے نہیں ہے، وہ پی ایم ایل این کی پارٹی سے ان کا تعلق نہیں ہے، یہ پرانے صحافی ہیں جنہوں نے یہ بھی، انہوں نے ایک اور نکتہ چھیڑا کہ میں نے کہا آپ کا مطلب ہے میلے کا سما تھا، کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ لاہور یہ بڑے چوڑے ہوئے تھے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ 2-3 دن سے پولیس ہاتھ نہیں لگا رہی تھی اور 1 ہفتے سے جلسے کا سما تھا، تو ان کو کوئی ٹینشن نہیں تھی کہ یہ ہمارا لاہور ہے اور ہم آئیں گے جائیں گے. انہوں نے کہا جلسے کو جو ناکام کہنے والے تھے، جلسہ تو اسے 1 ہفتہ پہلے شروع ہو چکا جب پہلے شروع مریم ہو گیا تھا. نکل رہی. ان ایک صحافی نے یہ اس طرف اشارہ دیا کہ چل ماحول تھا، میلے کا سما تھا، لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے، مطلب اچھا ماحول تھا، خوشگوار ماحول تھا. اور انہوں نے اس کو کمپیئر کیا 1986 کے جلسے سے جب بی بی پہلی بار آئی تھی. انہوں نے کہا اس وقت اتنا غصہ تھا، اتنا ریزسٹنس اور ریاکشن تھا کہ ایک آپ نے پاپولر لیڈر کو پھانسی دی، پھر اس کی بیٹی واپس آئی ہے. تو انہوں نے کہا اس جلسے میں اور اس جلسے میں وہ فیلنگ کی، اس میں ایک وکٹوریس فیلنگ تھی کہ ہم وکٹوریس ہے، ہم جیت گئے، اور اس میں ایک غصہ تھا، دکھ تھا، درد تھا. تو انہوں نے یہ بات کی جو کہ یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ دیکھیں تاریخ جنہوں نے ریکارڈ کی ہوتی ہے اپنے کالمز میں، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے، میں ان لوگوں کی بڑی عزت بھی کرتی ہوں اور ان سے میں رہنمائی حاصل کرتی ہوں. اور اگر یہ ساری باتیں بھی مجھے نہ پتا ہوتی تو جو مریم نواز کے چہرے پہ اطمینان تھا، جو مسکراہٹ تھی، وہ آپ کو بتاتی ہے کہ اٹس اے وکٹوریس اسمائل. شی از انجوائنگ ہرسیلف. she love it, she love it. ابھی اس کو اتنی ادھر میرا ہاں وہ اتنی ایکسائٹیڈ ہیں کہ انہوں نے عوام رابطہ مہم جو شروع کی ہے، اور اس طرح کے موسم کے اندر، اور وہ عوام کے ساتھ بالکل قریب ہوں، ان کو وہ بھی انجوائے کر رہی ہیں. لیکن تھوڑا سا میں ایک کویشچن جو ہے اسی تناظر میں نکلا ہے، میرے ذہن میں آیا ہے کہ بے نظیر کی برسی کے موقع پر مریم نواز نے جو لاڑکانہ جانے کے لیے اس برسی کے موقع پہ شرکت کا اعلان کیا ہے، دیٹس اے ویری گڈ سائن. سیاسی پاکستان کے سیاسی ماحول کے اندر اس طرح کی چیزیں جو ہے اس سے ویری گڈ تھنگ. کیسے آپ کیسے دیکھ رہی ہیں کہ بے نظیر شہید کی برسی کے موقع پر مریم نواز کا وہاں پہ شرکت کرنا، اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں آپ؟ دیکھیے میں بہت بار یہ بات کہہ چکی ہوں، یہ میری اطلاع بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور تجزیہ بھی ہے،
اور وہ میں نے 1000 دفعہ یہ بات کی ہے کہ مریم نواز اور میری جو انسپریشن ہے وہ ہماری عمر کی جو خواتین ہیں. جب ہم اسکول میں تھے تو بی بی کو ہم نے پہلی بار دیکھا اور پاکستان میں ایک فیمیل آئیکن کو پہلی بار دیکھا. ہم نے obviously محترمہ جناح فاطمہ جناح کو خود تو نہیں دیکھا, اور ہم نے خواتین جو لیڈرز تھیں وہ اپنی مطلب اسکول ایج میں نہیں دیکھی, لیکن ہماری وہ عمر تھی 15-16 سال کی عمر کہ جب بی بی آئیں. اور میں تو اس طرح پالیٹکس کوئی مطلب مریم نواز کے تو والد صاحب پالیٹکس میں بھی تھے, تو یہ بہت بار لوگوں کو یہ بتا چکی ہیں, اور مجھے بہت سی رپورٹرز نے بتایا ہے, کچھ ایسی رپورٹرز نے بتایا ہے جو کہ مریم نواز کے ساتھ کالج میں تھی اور اس وقت پیپلز پارٹی سے تعلق تھا, تو انہوں نے مجھے سینئرز تھیں, اور ایک دو نے مجھے بتایا کہ ان کی تو obviously دیکھیں نا پی ایم ایل این ایک ڈفرنٹ جماعت ہے, رائٹ ونگ کنزرویٹو جماعت سمجھی جاتی تھی اس زمانے میں. اب تو مریم نواز نے بالکل اس کو ریویمپ کر دیا ہے. اور بی بی جب آئی تھی تو مجھے ایک سینئر ان کی تھی, 1-2 سال سے سینئر انہی کے کالج میں, اور انہوں نے کہا کہ مریم نواز کے اوپر بہت انسپائرنگ رول رہا ہے ان کی سیاسی ایمبیشن میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کا. اور یہ بات مجھے 2 سال پہلے انہوں نے بتائی, اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ میں رپورٹر تھی اور میں کلثوم نواز صاحبہ کا اور ان جتنی خواتین تھیں سیاستدانوں کی بیگمات ان کا انٹرویو کرنے کے لیے بھی گئی, تو مجھے اس وقت ایک ڈفرنٹ تاثر ملا, کیونکہ ظاہر ہے اس وقت بڑی کنزرویٹو پی ایم ایل این کی جماعت سمجھی جاتی تھی, روایتی فیملی سورٹ آف سیٹ اپ ان کا سمجھا جاتا ہے. اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ کچھ سال بعد میں نے دیکھا کہ کلثوم نواز صاحبہ کا بھی ایک بڑا رول رہا ہے پولیٹیکل گرومنگ میں, اور وہی ساری باتیں آپ نے سنا کہ مریم نواز صاحبہ نے جو آخری جلسہ ہوا ہے, میرے خیال کراچی کا جلسہ تھا, جس میں وہ بات کرتی ہیں کہ بے نظیر بھٹو شہید اور آصف علی زرداری صاحب سعودیہ میں ان کے پاس آئے, 4 گھنٹے کا میٹنگ تھی, ڈنر تھا, اور اس میں انہوں نے اس بات کو بڑا ویریفائی اور انڈورس کیا کہ وہ انسپائرڈ بھی تھیں اور ان سے بہت سیکھنے کو ملا. اور اب آپ دیکھیں تو پریس کانفرنس جو جاتی عمرہ میں ہوئی ہے پرسوں غالباً, اس میں مریم نواز صاحبہ نے ایک بڑا اچھا اشارہ دیا ہے, میں سمجھتی ہوں بہت پازیٹیو ہے. ایک تو جو بلاول بھٹو اور مریم نواز صاحبہ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ آپس میں میوچول ریسپیکٹ, ایک بڑا مطلب برادر سسٹرلی ریلیشن شپ ہے, ایک میوچول ریسپیکٹ کا ہے, انتہائی خوشگوار اور بہت اچھا لگتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے. اور اس کا بھی انہوں نے اسپیچز میں انہوں نے کہا ہے کہ تم وعدہ کرو کہ ہم سے جو غلطیاں ہوئی والدین سے ہم وہ نہیں کریں گے. اور وہ اس اسپیچ میں یہ بھی کہتی ہیں کہ آخری وقت میں میرے والد صاحب اور بلاول کی والدہ صاحبہ بہت قریب آ گئے تھے. تو یہ جو لوگ بات کرتے ہیں نا کہ جی بڑی اختلافات تھے اور دشمنیاں تھی, وہ دشمنیاں بڑی پرانی بات ہے. یہ مطلب آپ اب وہ بھول جائیں, ایم آر ڈی کے بعد, چارٹ آف ڈیموکریسی کے بعد, اور جس طرح سے نواز شریف صاحب بے نظیر بھٹو شہید کی وفات پہ جس طریقے سے ایموشنل جذباتی ہمیں دکھائی دی ہے, وہ جینوئن تھا. اور اس کا ویریفیکیشن اسپیچ میں بھی کر دی مریم نواز صاحب نے. پریس کانفرنس میں وہ کہتی ہیں, جب ان سے صحافی بار بار پوچھتے ہیں تو کہتی ہیں آپ لوگ مجھ سے یہ بار بار سوال پوچھتے ہیں, آج میں اس کا جواب دے دیتی ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے تو یہ پی ڈی ایم ایک فورم بنایا ہے الیکشنز تک کے لیے, یا مطلب یہ مہم ہم نے کی ہے اس گورنمنٹ کے خلاف, لیکن چونکہ آپ لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ کیا ہمارا سیاسی اتحاد ممکن ہے جب ہم الیکشنز میں جائیں, تو میں آج آپ کو یہ جواب دے دیتی ہوں کہ یہ غیر ممکن بھی نہیں ہے, یہ عین ممکن بھی ہے. اس سے مجھے اشارہ یہ ملتا ہے کہ مریم نواز خود بھی اور نواز شریف بھی کسی جلدی میں نہیں ہے کہ مریم نواز وزیر اعظم بن جائے. وہ اس جلدی میں ہیں اور اس عزم کے ساتھ نکلے ہیں کہ اختیار سیاسی حکومتوں کو ملے. اس بات کرنے سے میرا اشارہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب اب سمجھ چکے ہوں گے کہ جو سینٹ کے بعد ہوا, جو گلگت بلتستان میں ہوا, اب وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ جب بھی ہمارے ملک میں سیاسی جماعتیں حکومت میں رہی ہیں اور کچھ اچیو کر سکی ہیں, چاہے وہ 18ویں ترمیم ہو, چاہے وہ NFC ایوارڈ ہو, وہ باہمی تعاون سے کر چکی ہیں. تعاون سے کر سکتے ہیں, لیکن تو یہی باہمی تعاون ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے کہ
بلاول بھٹو کی جو جماعت ہے وہ وفاقی جماعت نہیں رہی، تو آپس کے باہمی تعاون اتفاق کی وجہ سے ساؤتھ پنجاب میں ایک اشارہ مل رہا ہے ہمیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ریوائیو ہو رہی ہے، اور ہمیں پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف اس بارے میں سوچ رہے ہوں گے کہ کسی طرح سے شیئرنگ یعنی تعاون اور اتحاد اور جو یعنی کولیشن بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن کسی طرح سے ساتھ لے کے لوگوں کو چلیں، اس لیے کیونکہ جو ملک تباہ ہو گیا ہے، دیکھیں نا جہاں پہنچا دیا ہے ملک کو، تو شاہد خاقان عباسی کہہ رہے ہیں ہمیں 5 سال لگیں گے ادھر واپس جانے کو جہاں 2017 میں چھوڑا جی، تو یہ باہمی تعاون کے ساتھ ہوگا نا۔ اب ہم افورڈ نہیں کرتے کہ عمران جیسی دوبارہ احتجاجی حرکتیں ہوں یا کوئی ایسا ماحول ہو جس میں اتنے اختلافات ہوں، انتقامی کاروائیاں ہوں، یہ ملک کے مفاد کے لیے بہتر ہے۔ تو اٹ ڈزنٹ ریلی میٹر کہ بلاول وزیر اعظم بنے یا مریم وزیر اعظم بنے یا شاہد خاقان وزیر اعظم بنے یا کوئی بھی بنے یا کس وقت بنے، واٹ میٹرز از کہ سیاسی حکومت آئے، مینڈیٹ سے آئے، چلنے دیں سیاسی حکومت کو، اچیو کرنے دیں اور وہ چیزیں اچیو کر سکیں جو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اگر حیات ہوتی تو 18ویں ترمیم کے بعد ہم اچیو کر چکے ہوتے۔ بالکل درست بات ہے، اور مجھے بہت سے فیڈ بیک آ رہے ہیں چونکہ ہماری خواتین جو ہیں وہ آپ سے کافی انسپائر ہیں، اور آپ کو یوزلی یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ انسپائر ہوتے ہیں تو وہ کاپی بھی کرتے ہیں آپ کے وہ ابھی جو ڈینگلنگ ایئر رنگس ہیں، دے لو اٹ سو مچ۔ اور یہ میری والدہ کی نشانی ہے، اور مجھے بچپن سے یہ میری والدہ کی نشانی ہے، اور میری والدہ کی یہ پرل ایئر رنگز ہیں اور خود ان کے ڈیزائن تھے، اور میں مجھے بڑے پسند تھے، اور میں کبھی ڈینگلنگ ایئر رنگز خواتین کو پتا ہوگا پہنتی نہیں ہوں، لیکن جب والدہ کی یاد آتی ہے تو پھر میں کبھی کبھی ان کی کوئی پرانی چیز نکال لیتی ہوں، بیکاز ان کو جولری کا بڑا شوق تھا۔ آمین آمین۔ ان کی میری زندگی پہ، میرے بولنے کے انداز میں، میرے گھر چلانے کے انداز میں، ہر چیز میں میری والدہ کا بہت ایک بہت اوور پاورنگ ڈومینیٹنگ ایک پریزنس ہے، اور ہم سب کی والدین کو اللہ حیات دے، جو اللہ ہم سب کو خدمت کرنے کا موقع ملے، لیکن اگر آپ کی والدہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، اگر آپ کے والد صاحب آپ کے ساتھ نہیں ہیں، تو ان کی یاد میں تو جب اپنے والدین کے بارے میں سوچتی ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، میرے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، کیونکہ مجھے ان کی باتیں یاد آتی ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ میری زندگی میں ہے۔ میں جس طرح مسکراتی ہوں، میں جس طرح کھانا پکاتی ہوں، میں جس طرح بچوں کو ڈانٹتی ہوں، میں جس طرح کبھی کبھی منہ دھوتی ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ مجھ میں میری والدہ زندہ ہے، مجھے دکھائی دیتی ہیں وہ۔ سو سیلیبریٹ the presence that your parents have in your life when they're alive also, but جب وہ چلے بھی جاتے ہیں نا تو ان کی جو میموری ہے، اب مجھے کافی باتیں ان کی سمجھ آتی ہیں۔ سو جولری کا ان کو زیور کا شوق تھا، اور میں بہت لاپرواہ ہوں، میں زیور کا اس طرح خیال نہیں کرتی، زیور کا شوق بھی نہیں ہے، لیکن اب ان کی جب کوئی بات یاد آتی ہے تو I'll take something out that reminds me of her. So thank you. بہت سوٹ کر رہے ہیں، اٹس ریئلی ویری نائس۔ تو مجھے تو خیر اتنا شوق نہیں ہے ایئر رنگس وغیرہ کا۔ صاحب آج کل تو فیشن ہے، آج کل تو لڑکے بھی بالیاں تک کرتے ہیں۔ خواتین جو ہے وہ ہر چیز کو نوٹس کرتی ہیں، آپ نے جو بھی پہنا ہوتا ہے، آپ میرا مت ہے کہ ان کی، اور آپ یقین کریں کہ یہ جو دوپٹے ہیں اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس کو، کچھ جو میری بہنیں دیکھ رہی ہوں گی، میں ہمیشہ 4.5 موم کا دوپٹہ پہنتی ہوں، اور یہ وجہ یہ ہے کہ میری والدہ بہت زیادہ مائنڈ کرتی تھی اگر کوئی چیپ کوالٹی کا دوپٹہ پہنا جاتا، تو یہ تو آل دو میں ڈبل کر کے پہنتی ہوں، یہ ہماری پاکستانی روایت ہے۔ تو 4.5 موم کا دوپٹہ، اور جو شالز کا ان کو بڑا شوق تھا، تو شاید آپ کو پتا ہو کہ ہماری اکثر ماں ایسا کرتی ہیں کہ وہ تھان کے تھان رکھتی ہوتی تھی وہ، اور یہ 4.5 موم کے دوپٹے ان کے، تو اور یہ بڑے ڈیلیکیٹ دوپٹے ہوتے ہیں اور بڑے فولڈ ہو کے چھوٹے ہو جاتے ہیں، تو وہ بڑا مائنڈ کرتی، مطلب کوالٹی کی ذرا کانشیس تھی۔
یہ فیبرکس کون سا ہے؟ یہ اب بڑی مشکل سے ملتے ہیں. کریپ وغیرہ. یہ 4.5 شفون ہے, یہ شفون ہے, لیکن یہ 4.5 موم ہماری خواتین سمجھتی ہوں گی کہ 4.5 موم, اس کو اردو میں کی ہوں پاکستان میں کہتے ہیں فرینچ شفون ہے, لیکن شفون میں کوالٹیز ہوتی ہیں. تو اگر آپ کوئی چیپ کاپی پہن لیتے یا ان کو لا کے دے دیتے خدا نخواستہ, تو وہ بڑا مائنڈ کرتی تھی. لیکن وہ ان کے پاس تھانوں کے تھان پڑے ہوتے تھے, اینڈ شی وڈ ریئلی. تو اکثر لوگ جو پہچانتے ہیں, کیونکہ پاکستان میں آج کل میں نے دیکھا ہے کہ کوالٹی کانشیسنیس نہیں رہی, اور کبھی کبھی میں دیکھتی ہوں لوگوں نے جو دوپٹے پہنے ہوتے ہیں وہ ذرا مختلف کوالٹی کی ہے, ذرا ہلکی کوالٹی کی. تو میری والدہ بہت کانشیس ہوتی تھی, شی واز ویری کوالٹی کانشیس. اینڈ آج کل لیکن پاکستان میں 4.5 موم اتنی آسانی سے ملتا نہیں. تو